جی کل ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ ریفیوجی یا اسائلم جو لا ہے کینیڈا میں وہ چینج ہو رہا ہے اور اس کے اثرات کن کن لوگوں پر ہوں گے، وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو کل والی ویڈیو دیکھیے۔ بھائی نے کویشچن کیا کہ ایئرپورٹ پہ کلیم کر سکتے ہیں۔ بالکل جی، ایئرپورٹ پہ بھی آپ کلیم کر سکتے ہیں۔ آپ اگر کینیڈا لیگلی جاتے ہیں تو 1 سال سے پہلے بھی آپ کلیم کر سکتے ہیں۔ ریفیوجی لا جو ہے اس میں کوئی ایسی چینجز نہیں آئی کہ آپ کلیم نہیں کر سکتے۔ ہاں، صرف 2 بندوں کو اسپیسیفکلی انہوں نے بتایا کہ یہ لوگ نہیں کر سکتے۔ ایک وہ لوگ جو امریکہ سے غیر قانونی طور پہ کینیڈا آتے ہیں، وہ کلیم نہیں کر سکتے۔ پہلے یہ تھا کہ آپ غیر قانونی آ کے 14 دن ٹھہر کے آپ کلیم کرتے تھے تو آپ کا ہو سکتا تھا۔ اب آپ اگر امریکہ سے کینیڈا آتے ہیں تو آپ کا کلیم ایکسیپٹ نہیں ہوگا۔ دوسرا، جو لوگ آلریڈی کینیڈا میں ہیں، ورک ویزے سے آئے ہیں، اسٹوڈنٹ ویزا سے آئے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں، آپ لوگ کو میں بار بار بتاتا ہوں، یہ ورک ویزا، یہ اسٹوڈنٹ ویزا، یہ ایک مستقل پاتھ وے نہیں ہے آپ لوگ سوچتے ہو۔ تو وہ لوگ پھر بعد میں اسائلم کلیم کرتے تھے، تو اب انہوں نے ایک پابندی لگائی ہے کہ جو لوگ 2020 کے بعد آئے ہیں اور کینیڈا میں 1 سال گزارا ہے، وہ اب اسائلم کلیم نہیں کر سکتے۔ باقی جن کا جنون ایک مسئلہ ہے وہ بالکل کلیم کر سکتے ہیں، ایئرپورٹ پہ بھی کر سکتے ہیں، انسائڈ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایسی کوئی چینجز نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے یہ موبائل ایسے پکڑ کے کہتے ہیں بھئی کینیڈا نے یہ بند کر دیا، کوئی کہتا ہے ویزے کھل گئے، کوئی کہتا ہے اسائلم لا ختم ہو گئے۔ تو ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ کینیڈا جو ہے ایک ہیومن رائٹس، ایک ویلکمنگ امیگرینٹ کے لیے ویلکمنگ کنٹری پہلے بھی تھی، اب بھی ہے۔ تو اس لا کو کمپلیٹلی سمجھے، اور جو لوگ جو ہیں وہ ویسے ویڈیوز بنا رہے ہیں تو ویسے ویڈیو سے ڈسکریج نہ ہو۔ canada.ca پہ جا کے خود ہی پوری انفارمیشن آپ دیکھا کرے۔ اور اس بھائی کو میں اسپیشلی یہ کہوں گا کہ دیوار پلانگ کے جانے سے اچھا یہ ہے کہ آپ جس گھر میں جاتے ہیں پہلے آپ اس کی بیل بجائیں، ناک کرے، اگر دروازہ نہیں کھلتا پھر سوچیں ان چیزوں کے بارے میں۔ تو بہت سے اب بھی طریقے ہیں کینیڈا میں قانونی طور پر جانے، کیسے بندہ جا سکتا ہے امیگریشن ریلیٹڈ۔ تو آپ ان آپشنز کو ایکسپلور کریں۔ جو لوگ جو بھائی مجھے ویڈیو کے بعد میسیجز کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کینیڈا کی ویزے آئے ہیں اور کینیڈا کا ویزا کتنے کا ہے، تو ان سے میری بہت عاجزانہ ریکویسٹ ہے کہ بھئی میرے پاس کوئی ویزے نہیں ہے، نہ کینیڈا کی ویزے کوئی بیچ سکتا ہے، نہ کینیڈا کی ویزے ہوتے ہیں۔ اور یہ سب جو ہے یہ مارکیٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس طرح کے پروپیگنڈے کرتے ہیں۔ کینیڈا سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اور وہ بھی جب آپ ایلیجیبل ہوتے ہو۔ نمبر 1 آپ کی جاب اچھی ہو، نمبر 2 آپ کی سیلری اچھی ہو، نمبر 3 آپ کی بینک سٹیٹمنٹ اچھی ہو، اور 4 آپ کی اگر ٹریول ہسٹری ہو تو آپ کو ٹورسٹ ویزا ملتا ہے، وزٹ ویزا۔ وزٹ ویزا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سٹیزن بنو گے۔ وزٹ ویزا کے بعد آپ نے 7-8 سال ایک پروسیجر فالو کرنا ہے، تب آپ سٹیزن بنتے ہو۔ اگر آپ ایز اے لینڈڈ امیگرینٹ جاتے ہو تو آپ کو سٹیزن شپ 3 سال میں مل جاتی ہے۔ اگر آپ ورک پرمٹ آپ کو مل جائیں، جو کہ 3-5% پاسبلٹی ہے نرسز کے لیے، ڈاکٹرز کے لیے، انجینئرس کے لیے، تو اس کو LMIA کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ PR کے لیے اپلائی کرو گے، پھر سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کرو گے۔ تو مزید انفارمیشن کے لیے میری YouTube پہ ویڈیو دیکھیں، میں کمپلیٹ ایک ویڈیو بناؤں گا اور اس میں آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن ہوگی کہ کینیڈا آپ کیسے جا سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔